ناظرین، یہاں انور حسین عباسی صاحب جو کہ جمعیت العباس رجسٹرڈ جماعت کے جوائنٹ سیکرٹری تھے اور نہایت ہی معروف سماجی رہنما تھے، لیکن موت سے کس کو آ رہی ہے؟ آج ہم، کل تمہاری باری ہے۔ موت برحق ہے، موت کسی کو کسی وقت بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ زندگی تو بے وفا ہے، ایک دن ٹھکرائے گی، موت محبوبہ ہے اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ ناظرین، انور حسین عباسی ایک بہترین سماجی رہنما اور اس جماعت العباس کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ آپ ہر وقت آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کس طریقے سے اس جماعت کے تحت سماجی کاموں کو آگے بڑھایا جائے، خواہ وہ تعلیم کا شعبہ ہو، خواہ وہ صحت کا شعبہ ہو۔ انہوں نے ہر شعبے میں جماعت کو آگے لانے کی کوشش کی اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئے، لیکن اچانک موت برحق ہے۔ یعنی 1 گھنٹے پہلے گفتگو کرنے والا 1 گھنٹے کے بعد دنیا میں موجود نہ تھا۔ آج جماعت العباس کی طرف سے اب ایک تعزیتی ریفرنس اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور پورے سندھ سے عباسی برادری کے جو لوگ ہیں جو اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان تاثرات کی طرف۔ اس جماعت کے جو لوگ ہیں، جو عہدیداران ہیں، ان سے ان کے بارے میں، انور حسین عباسی صاحب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ان کی رائے تھی، ان کا کیا کردار رہا۔ اس پہ روشنی ڈالیں گے انجمن کے مرکزی عہدیداران۔ خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا۔ مل کر سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، ان کے روزے کے دربان سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا۔ 2010 میں انور بھائی نے، میں نے اور سید علی صفدر رضوی نے جب ڈیزاسٹر آیا تھا تو ایک کیمپ لگایا تھا ہم نے، اور وہ کیمپ تھا میٹروپولیٹن اسکول کے نیچے، اور اس اسکول کے نیچے ہم نے وہ تمام 2 ٹرک بھر کے خورشید شاہ اور شیلا رضا کے ساتھ ہم نے وہ بھیجے تھے۔ تو وہ اس وقت بھی ڈیزاسٹر تھا، سیلاب تھا۔ تو یہ تھا ان کی خدماتیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ باری تعالیٰ انور بھائی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جنت جنت ان کو کروٹ جنت جنت نصیب عطا فرمائے۔ اور 2 اشعار یہ ہیں کہ نمی دانم چه منزل، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ خدا خود میر مجلس، خدا خود میر مجلس لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ تو بس یہی، انور بھائی میرے لیے بہت محترم تھے اور ہمارے ساتھ بہت کام کیا۔ کہ انوار بھائی اس کا کچھ کریں، اس کا کچھ کریں، ہمیں لائن آف ایکشن بتائیں، ہم کیسے کام کریں، اس پہ کیا کریں۔ تو وہ ہمیشہ جماعت کے لیے جیسے کام کرتے رہتے تھے، ہر وقت رات کو بھی سوتے ہوئے جاگتے ہوئے، جب کہنے بس ان کی ایک ہی چیز ہوتی، جماعت 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 میری جماعت۔ تو ان کا یہ تھا، وہ کہنے کہ یار پہلے میں عثمان کو لے کر آؤں، عامر عثمان کو، اس کے بعد میں میرپور قاسم پہ بات کروں گا۔ تو آج الحمدللہ ان کو خواب پورا ہو گیا۔ عثمان صاحب سے میں نے بات کی، عثمان بھائی سے،
انہوں نے کہا میں 2 سال سے کراچی نہیں آیا, اور انہوں نے بس میں نے ان کو کہا اور انہوں نے کہا بس یار میں آ گیا, میں کراچی آ رہا ہوں. عثمان بھائی بہت شکریہ, میں بتا نہیں سکتا کہ آج انوار بھائی کا کتنا بڑا خواب ان کی جو وہ تھا پورا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب علی, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مرکزی سیکریٹریٹ میں آل پاکستان جمیعت العباس ویلفیئر سوسائٹی کا یہ مرکزی سیکریٹریٹ ہے, جس میں آج ہم نے ایک تعزیتی ریفرنس جو ہے انوار حسین عباسی ہمارے جوائنٹ سیکریٹری تھے, مرکزی جوائنٹ سیکریٹری تھے, ان کا رضاء الہی سے انتقال ہو گیا. اور اس دکھ کی گھڑی میں پورے پاکستان سے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں, اور اس میں جناب میں سلامتی نیوز کا بڑا مشکور ہوں, اور نیشنل پریس کلب کے خاص طور پہ جو یہاں موجود حضرات تشریف لائے ہیں, اور شجاع صاحب وغیرہ ہیں, شاہ صاحب ہیں, اور تحسین کمال ہے. تو میں بہت ہی مشکور ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی, اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس مرد مجاہد کا جو ہمارا ریڑھ کی ہڈی تھا, اور اس کے لیے جو ہم ایک تعزیتی ریفرنس پورے پاکستان سے میرے پاس پیغامات آئے ہیں, پورے انجمنیں جو مختلف پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان سب کے پیغامات میرے پاس تہنیتی پیغام موصول ہوئے ہیں, اور میں ان کا ذکر کروں گا اپنی تفصیلی گفتگو میں. لیکن مختصراً میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ انوار حسین عباسی صاحب ایسی شخصیت تھے جس کا ہم ادبی شخصیت بھی تھا, اور وہ یہ پریس کلب سے بھی منسلک تھا, نیشنل پریس کلب سے, اور تحسین اخبار بھی نکالتے تھے. اور جو وہ جب تک حیدرآباد میں رہے ان کی رہائش تھی تو وہ وہاں پر اپنا یہ نیوز میں بھی شامل تھے, قلمکار تھے, بڑا بہترین صحافی تھا. اس کے بعد وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں آئے, اس کے بعد جمیعت العباس میں شامل. جب کراچی آ گئے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جمیعت العباس اس سے منسلک ہو گیا, اور وہ اس سے منسلک ہو گیا, اور رات دن وہ بیچارہ جو ہے ہمارے ساتھ کام کرتا تھا. بلکہ یوں سمجھ لیں کہ وہ میرے رائٹ ہینڈ بھی کیا, وہ سب کچھ وہی تھے. سارا پروگرام بنانا چلانا میں ان کی افزائی کرتا تھا. اور یقین جانیں کہ ایسے باہمت لوگ بہت ہی کم دیکھنے میں ملتے ہیں. سب کو یہ دوست بنا لینا, ہمدرد بنا لینا, مددگار صاحب کا. اور یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے, اور یہ میں کہ نوجوان لڑکوں کو جو اس میں شمولیت کریں گے اور آئیں گے زیادہ زیادہ سوشل سماجی پروگراموں میں, جماعتوں کو چلانے, ان کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ انوار حسین عباسی صاحب کتنا بڑا کام کر دے. وہ اس کے یہ جب میرے ساتھ منسلک ہوا تو ڈسپینسری انہوں نے یہاں قائم کی, اور ڈسپینسری کا پورا جو پیچھے کا بلاک ہے, جس میں آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا مرکزی سیکریٹریٹ بنا ہے, اس کے اندر لگن کے ساتھ محنت کے سارا ان کا کیا ہوا ہے, انہی کا ڈیزائن کیا ہوا. مزدور بھی وہ تھے اور قلمکار بھی وہ تھے. سارا کام جو ہے وہ اس کی زیر نگرانی میں ہوا. میں وقتی طور پہ کبھی آ کے جو بھی عہدیداران تھے ہم ان کی مدد کرتے تھے. پورے پاکستان میں رابطہ کمیٹی کا چیئرمین تھے, رابطہ کمیٹی کو بڑھاتے تھے, ان کو لوگوں کو. حیدرآباد تو ان کا گڑھ تھا, اور اس نے حیدرآباد کے اندر اتنے زبردست کام کیا ہے, پورا زون بنا کے دیا ہے. حیدرآباد زون آج ترقی پہ منزل طے کر رہا ہے. اور جہاں جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے آپ یقین کریں کہ بھاون نگر سے مجھے فون آ گئے ہیں, سکھر سے مجھے فون آ گئے ہیں, چشتیاں سے مجھے ڈاکٹروں کا فون آیا, دین محمد رفیقی کا بھاون نگر سے. اور آج جتنے بھی ڈاکٹر شفقت حسین عباسی, بابر حسین عباسی صاحب کہ ان کا بھی ایک فنکشن ہے, لیکن اس فنکشن میں جو ان کے ساتھ اس میں بھی انوار صاحب کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا, اور ان کے لیے فاتح خوانی کا ارینجمنٹ کیا. کل رات میں نے سنا کہ جو 24 کو نیشنل پریس کلب میں بھی باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا. انوار حسین عباسی صاحب کے تعزیتی ریفرنس ہوا, اور مجھے جان کر بڑی خوشی ہوئی. اسی طریقے سے سردار ممتاز انقلابی صاحب جو ہیں وہ بھی متحدہ انٹرنیشنل عباسی کے وہ چیئرمین ہیں, وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اور باقی اور بھی یہاں حیدرآباد میں خاص اور ٹنڈو آدم سے جو شرکت کریں گے تو گاہے بگاہے ہم آپ کو وہ پروگرام بھی دیں گے. لیکن ایسا بس میں یہی کہوں گا کہ جناب میرے ساتھ تو میرے ایک بازو جو ہے مجھ سے جدا ہو گیا, اور اس کے لیے بہت دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہماری پوری ٹیم جو جس طریقے سے وہ کام کرتا تھا ہمارے ساتھ, وہ الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کہ میں کس طریقے سے اس کا
شکریہ سے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا. اور مجھے یقین ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں, جو یہ محبتیں بانٹتے ہیں اور جو خدمت خلق کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بالکل یقیناً وہ جنت کے مستحق ہے. کیونکہ ہمارے قرآن میں ہے, ہمارے دین میں ہے یہ کہ آپ جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, جو آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں, یار وہ اس کو میں نے اس عالم میں بھی, طبیعت خراب ہونے کے عالم میں بھی اس کا جذبہ دیکھا ہے. وہ لوگوں کو راشن دینے کے لیے جاتا تھا تو ساتھ لے اٹھا کے کہتا تھا میں دوں گا, لائن میں لگ. میں نے کہا یار انوار بھائی کچھ خیال کرو یار, اپنی صحت کا بھی خیال کرا کرو. نہیں میں ٹھیک ہوں. تو میں اس جذبے کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے اپنے ساتھ اس کو پایا ہے. تو میں اتنا پریشان رہتا تو بس میں یہی کہوں گا کہ ان کو لاحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بس اس کے اور جو آئیں گے جیسا پروگرام آتا جائے گا میں انشاءاللہ آپ کے نیوز کو شیئر کرتا رہوں گا. بس یہ دیکھیے بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ آخری ملاقات کیسے ہوئی. میری اس سے ایک دن پہلے ایک ریفرنس مجھے چاہیے تھا جو فائل میں نہیں مل رہا تھا, تو میں بڑا پریشان ہوا. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا یار انوار بھائی وہ ریفرنس مجھے چاہیے, کسی جگہ سرکاری محکمے میں دینا ہے, تو اگر آپ بولیں تو میں گھر آ جاتا ہوں. تو کہہ رہے نہیں میری طبیعت خراب ہے, میں خود پہنچا دوں گا, آپ پریشان نہ ہوں. تو میں نے کہا نہیں اگر آپ کی طبیعت ایسی ہے, محسوس کر رہے ہیں آپ, تو آپ نے میں اس کے گھر جاؤں گا. اس سے ایک دن قبل ہم کورنگی کے جو ہے وہ دفتر میں بیٹھے تھے, اور ان کا وہی جوش و جذبہ تھا دیکھنے کا. وہ آپ سب بھول جاتے تھے, جماعت کے کاموں میں اتنے منہمک ہو جاتے تھے, اتنے دل سے کرتے تھے کہ وہ اپنی ساری تکالیف کو بھول کے. تو 2 دن میری ان سے ملاقات رہی, ایک دن انتقال سے پہلے اور انتقال سے ایک دن پہلے گھر میں ان کو میں گیا, پھر ان سے ریفرنس لیا. اب چائے پلائے بغیر وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. ان کے یار خدا کے واسطے تم جاؤ, ٹھیک ہے ہم بیٹھیں گے, فکر نہیں کرو. نہیں اب ایسی جب وہ جماعت کے کام میں اس کو ایسی توانائی آ جاتی تھی کہ وہ اپنی تکالیف کو بھول جاتا تھا. مجھے لمحات یاد ہیں. اور پھر اس نے چائے پلائی, کہنے میں چائے بھی آپ کو اچھی جگہ پہ پلاؤں گا جو یہاں کی بڑی مشہور ہوٹل ہے. تو کچھ دور آگے چلے گئے, میرے ساتھ بیٹھ گئے, اور میرے ساتھ اور دوسرے حضرات بھی تھے. ندیم صاحب آئے ہوئے تھے حیدرآباد سے, ان سے میں نے ملاقات کروائی. تو ناصر بھائی بھی تھے, تحسین بھائی بھی ایک دن پہلے ان سے ملاقات کر کے جا چکے تھے. تو ہم 3 4 5 آدمی ان کے ساتھ بالکل رہتے تھے, اور ہر ذکر ہو جاتا تھا, ہر پروگرام کے بارے میں ان سے مشورہ ہو جاتے تھے. تو کہنے عاجز بھائی آپ کے جو پروگرام میں کروں گا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا, اور میں کم سے کم جو ہے 1000 1500 آدمی جو ہے وہ مرکز میں لا کے جو ہے یہ پروگرام کریں گے. ہم آپ کے بھی سالگرہ منانا چاہتے ہیں. ارے میں نے کہا نہیں بھائی, میری سالگرہ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. جو ہے لوگوں کا یہ سارا جو آپ نے سسٹم کریں گے میں بحال کیا, اللہ تعالیٰ اس کو. تو وہ لوگ بڑے خوش تھے انوار بھائی سے. کہ پھر فخر صاحب بھی وہاں ہیں, پھر ہمارے اسحاق صاحب بھی تو ایک دن پہلے ان سے ملاقات کر چکے تھے ہم. ڈاکٹر فہیم عباسی صاحب تھے, یہ بھی تھے. ہم چورنگی میں بیٹھ گئے ان کے ساتھ ڈگ روڈ کے, اور سارے پورے اس کو ہم نے ذکر کیا جماعتی پروگراموں کو, اور بڑے منہمک ہو جاتے تھے بڑے. تو اب سمجھ لیں کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کس طریقے سے میرے ایک ساتھی, میرا پلر کہہ سکتا ہوں, میں اس کو بس سے جدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے اور اس کے درجات کو بلند فرمائے. شکریہ. جہاں تک بات ہم کریں انوار حسین عباسی صاحب کی, تو یہ نہ صرف جوائنٹ سیکرٹری انچارج ہے بلکہ یہ آل پاکستان جمعیت العباس کے ویری فرسٹ ڈے سے روحیں رواں تھے. تقریباً 20 سے 30 سال انہوں نے حیدرآباد میں ورکنگ کی, اور حیدرآباد میں ورکنگ کے بعد یہ کراچی شفٹ ہو گئے, اور کراچی شفٹ ہونے کے بعد 2015 سے مرکز کے اندر جوائنٹ سیکرٹری کا کردار ادا کر رہے تھے گزشتہ 7 سالوں سے. اور جیسا کہ آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا, عادل عباسی صاحب کا جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں, ان کے یہ رائٹ ہینڈ تھے, اور تمام معاملات جماعت کے نمٹانا, چاہے وہ پبلک ڈیلنگ ہو, چاہے وہ اداروں کے حوالے سے ہماری ڈیلنگز ہوں, یا اور دیگر معاملات ہوں, ان تمام چیزوں کو بخوبی بہت اچھے اور احسن طریقے سے انوار حسین عباسی صاحب نبھاتے تھے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ گزشتہ 4 سال سے ان کی شاگردی میں آیا, اور جماعت کے کام ان سے بہت سیکھے. خاص طور پہ نشر و اشاعت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ان کی دیکھی, کیونکہ جماعت کے اندر نشر و اشاعت کے شعبے کے معاملات بھی انوار حسین عباسی صاحب ہی نبھاتے تھے. اور ان کی حیات میں, ان کی موجودگی میں
ایک اجلاس میں قرارداد کی صورت میں نشر و اشاعت کا سیکرٹری میں اپائنٹ ہوا جماعت کے اندر نائب صدر کے ساتھ ساتھ، تو اس میں انہوں نے تمام چیزیں دیکھیں اور ان کی موجودگی میں ہی اس ذمہ داریوں کو گزشتہ 6 ماہ سے میں نبھا رہا ہوں۔ تو یہ خلا تو پورا نہیں ہو سکتا جو ان کی طرف سے ایک بڑا مشکل ہے کہ اس کو پر کرنا۔ کورنگی زون میں بھی ان کی بہت ساری ورکنگ تھی، حیدرآباد میں ان کی ورکنگ ہے، پورے پاکستان میں ان کی ورکنگ ہے۔ تو میں دیکھنے والے ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ چند بار کل شریف پڑھ کے انہیں ہدیہ کریں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جو اب ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ انور عباسی صاحب ہمارے مخلص ترین دوستوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور وہ اچانک انتقال کر گئے، جس کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ خلا پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ میرا ایک اچھا دوست تھا جس نے مجھے ہمیشہ اچھی باتیں بتائی۔ آج وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن اس کی یادیں اور اس کی باتیں ہم میں موجود ہیں۔ جمیت العباس کا وہ جوائنٹ سیکرٹری تھا، لیکن سارا کام اسی کے سر پہ تھا، اور اس نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کام کو پورا کیا۔ کسی کو ناراض کرنے کی کوشش صرف اپنے کام کی وجہ سے ہوئی، لیکن اس کے اصول بڑے صحیح تھے، سخت تھے، اچھا تھا۔ وہ جو بات کرتا تھا وہ باقاعدگی کے ساتھ، تعویلوں کے ساتھ بڑی اچھی بات کرتا تھا۔ انور عباسی ایک ایسی شخصیت تھی جس نے جمیت العباس کو آگے تک پہنچایا۔ آج کل اس کی جو ورکنگ کا محور تھا وہ لانڈی، کورنگی، ملیر، اس کے علاوہ دیگر حیدرآباد، تقریباً تمام لوگوں کا ہر دل عزیز شخصیت تھی۔ میں آج اپنے دوست کے بارے میں اتنا کہوں گا، اللہ پاک اسے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کی فیملی کو صبر و استقلال عطا فرمائے۔ میں بارہا یہ کہوں گا، انور عباسی کی شخصیت ایک اچھی شخصیت تھی اور عظیم شخصیت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار حسین عباسی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کی خدمات خصوصاً بالخصوص کراچی کے لیے بہت ہی ان کی جد و جہد رہی، اور انہوں نے بہت ہی اس کراچی کے لیے مذہبی طور پہ کام کیا۔ اور دوسرا، وہ خود بذات خود بہت ہی نفیس انسان تھے، کیونکہ ہم لوگوں کا جو تعلق ان سے رہا تو انہوں نے ہمیں ہر موقع پہ ہمیں سپورٹ کیا، اور بہت ہی وہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے رہے، اور انہوں نے ہمیں حوصلہ بخشا۔ اور یہی چیزیں کہ وہ اب ہم میں زندہ ہیں، وہ اس دنیا میں تو نہیں ہیں، لیکن وہ یقینی طور پر ہم سب میں زندہ ہیں۔ میں انور عباسی آج بڑا دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج انوار عباسی صاحب جو ہمارے بیچ نہیں رہے، بڑے دکھ کی بات ہے، لیکن جانا تو ہر کسی نہیں ہے، لیکن بہت اچھے آدمی تھے، اور ماشاءاللہ بڑے کافی سالوں سے بڑی خدمت کر رہے ہیں عباسی برادری کی۔ لوگوں میں آنا جانا بھی ان کا بہت ماشاءاللہ ہے، سارے پروگراموں کے انچارج بھی زیادہ کر وہی رہتے ہیں ہمارے عباسی برادری میں۔ ماشاءاللہ مجھے لانے والے بھی وہی تھے عباسی برادری میں، مجھے اس عباسی برادری کا ایک نقطہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن آج کس منہ سے کس اس سے بتائیں کہ وہ آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اور میں نے ان کو کہا تھا کہ میرے وہ استاد ہیں، مجھے یہاں لانے میں، مجھے آگے چلانے میں، مجھے نہیں پتہ تھا کس قدم کس طرح چلنا ہے، اور جب مجھے لائے تو مجھے بڑا حوصلہ ہوا۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا تو سب نے ہی ہے، مسئلہ یہ کہ جب یہ خبر ملی تو دل بس مایوس ہو گیا کہ ہمارے ایک استاد اور ایک سینئر ہم سے جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں جگہ عطا کرے۔ میں سب سے پہلے تو آپ کی پوری ٹیم کا، پریس کلب کراچی، نیشنل پریس کلب کراچی کی پوری ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج ہم یہاں پر انوار حسین عباسی صاحب جو ہمارے جوائنٹ سیکرٹری تھے، ان کی ریفرنس کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم نے ان کے لیے وہ، کیونکہ ہمارے بنیادی رکن تھے، اور انوار حسین عباسی جو ہیں وہ ہمارے سینٹر فارورڈ میں ان کو کہتا تھا، اور میں بحیثیت مرکزی صدر آل پاکستان جمیت العباس ویلفیئر سوسائٹی، میں آج اپنے ایک بہت
دیرینہ اور بہت ہی دلیر اور بہت ہی قابل انسان سے محروم ہو گئے ہیں. ہمارے آنسو نہیں رک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں آپ نیشنل پریس کلب کا بہت دل کی گہرائیوں سے, آپ کا ہمارا جو ہے بہت لگاؤ ہے, اور تحسین بھائی کی وجہ سے بھی اور آپ لوگوں کی وجہ سے, وارسی صاحب کی وجہ سے بھی ہمارا بہت آپ کے ساتھ جو ہے نا ہم ان اور ٹچ رہتے ہیں, اور ہم کبھی بھی آپ کو بھول نہیں سکتے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دوبارہ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں سیکریٹریٹ آل پاکستان جمعیت العباس میں. السلام علیکم. میرا نام جہانگیر علی خان ایڈوکیٹ عباسی ہے, اور میں اس جمعیت العباس میں مرکزی نائب صدر کی حیثیت سے ہوں. اور یہ عہدہ بھی انوار بھائی کی بدولت ہے, کیونکہ انوار بھائی جس کے لیے ہمیں آج پروگرام رکھا گیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. الحمدللہ ہر شخص آج ان کے لیے یہاں موجود ہے. انوار صاحب ہر وقت دوسروں کو آگے کرتے تھے جماعت میں کہ یار میں ان کو جماعت میں زیادہ ان کی خدمات لوں, اور خود ہمارے بیک اینڈ پہ رہتے تھے, ہمیں ہر چیز میں سپورٹ کرتے تھے. جتنا کچھ ہوتا تھا انوار صاحب, ہر وقت انوار صاحب ہماری جماعت کے لیے پریشان رہتے تھے کہ میں جماعت کے لیے یہ کر دوں وہ کروں. بہرحال اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کو کروٹ سکون نصیب کرے. بس آپ لوگوں سے دعا ہے کہ جب بھی انوار بھائی کا ہمارے یاد آئیں, یا آپ لوگ کبھی بھی نماز پڑھیں, کچھ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں, تو انوار صاحب کو ہمارے جو ہے وہ یاد رکھیں. باقی کیا کہہ سکتے ہیں, انوار صاحب ایک بہت بڑی حیثیت کے حامل تھے, بہت بڑی شخصیت تھے, جس کو شاید ہم بھلاتے ہوئے بھی نہ بھلا سکیں. بہت شکریہ. میں عبدالوہاب عباسی آل پاکستان جمعیت العباس کا نائب صدر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. انوار بھائی جو آج ہمارے میں نہیں ہیں, اور انوار بھائی کی جو ہے باتوں کو اور ان کے الفاظوں کو ہم بھلا نہیں سکتے. انتقال سے 4 دن پہلے بھی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو مجھے کہنے لگے کہ وہاں بھائی ہم آپ کو ایک اچھا جو ہے خوشخبری دینا چاہتے ہیں, اور آپ کو ہم ایسی جگہ پہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو استقبالیہ دیں گے, آپ یاد کریں گے. تو میں نے بولا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں, اور میری جو بھی خدمات ہیں آپ کے ساتھ ہیں اور جماعت کے ساتھ ہیں. عباسی برادری کا ایک تابندہ ستارہ تھے. ان کی حیات و خدمات وہ قابل تحسین ہے. ایسی شخصیات برسوں میں جنم لیتی ہے, اور کسی نے کہا نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ ہمارا دیدہ ور ہم سے جدا ہو گیا ہے. آج ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی, قل خوانی اور ان کی یاد میں تعزیتی ریفرنس اس بات کا اظہار ہے کہ وہ کتنی مقبول شخصیت تھے. ہزاروں مستحقین کی مدد کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا. انوار حسین عباسی جہاں مدبر, دانشور, صحافی رہے ہیں, وہ ایک شخصیت تھے جنہوں نے حیدرآباد وادی مہران سے اپنی خدمات کا آغاز کیا اور کراچی تک پہنچے, اور کراچی میں رہ کر انہوں نے کراچی کے لوگوں کی خدمت کی. انوار حسین عباسی کے لیے لفظ نہیں ہے میرے پاس. میں تو اتنا کہوں گا کہ اس کا شہر میں کوئی بدل ہی نہیں, ایسا جانے غزل ہی نہیں, ایوان غزل میں لفظوں کے گلدان سجاؤں کس کے لیے. ایک شخص جو شہر چھوڑ گیا, میں الفاظ کس کے لیے سناؤں, کس کے لیے ہمارے. دوستو, آج میں موجود ہوں جمعیت العباس کے مرکز میں کراچی. اس وقت جو مرکزی ٹیم ہے جناب اسحاق صاحب, جناب حاجی احمد صاحب, عادل عباسی صاحب, ان کے تمام رفقا کار جتنی ٹیم ہے جمعیت العباس کی. آج اسپیشل میرا یہاں آنے کا مقصد بھائی انوار حسین جو وفات پا گئے ہمارے جوائنٹ سیکرٹری, ان کے اظہار یکجہتی کے لیے ساتھ ساتھ تعزیت کے لیے آیا ہوں اسپیشل میں. اور ہمارے جو انوار صاحب کی جو خدمات ہیں تنظیمی طور پر, ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. انوار حسین صاحب کی اتنی خدمات ہے جمعیت العباس خاندان عباسیہ کو یکجہتی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی عادل عباسی صاحب جن کی 2 جوان بیٹیاں وفات پا گئیں, میں ان سے بھی اظہار یکجہتی کرتا ہوں, تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوں. ہم پورے پاکستان میں جتنے بھی عباسی رہتے ہیں ہم ایک ہیں, ایک خون کے وارث ہیں اور ایک ہی خاندان ہیں. اور جتنے ہمارے دیگر برادریوں میں خاندان میں فوتیدگیاں ہوئی ہیں, میں ان سب سے اس فورم کے حوالے سے تعزیت کرتا ہوں. میں ان کے دکھ درد میں برابر شریک ہوں. اللہ تعالیٰ مرحومین کی بخشش فرمائے, اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جمعیت العباس کے جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے کام کے حوالے سے پورے پاکستان میں ان کی جو ورکنگ ہے
वो वेलफेयर सोसाइटी को जिस अंदाज़ में चला रहे हैं, अपने ख़ानदान के एक एक फ़र्द को, उनके घर के मामलात तक को देखते हैं। उनके अगर कोई घर के मामलात भी हैं, बच्चों के, बेटों के, रिश्तों के, मेडिकली मामलात हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं देखते रहता हूँ। और मैं इस जनाब इसहाक अब्बासी साहब को, उनकी पूरी टीम को, हाजी अहमद अब्बासी साहब को, आदिल अब्बासी साहब को जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, इन सारी की सारी क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपकी मोहब्बतों में शामिल आपका भाई अब्दुल मजीद अब्बासी फ्राम बहावलपुर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल। आज बड़े दुख की बात है मेरे लिए, मेरे से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि अनवर हुसैन अब्बासी भाई जो थे वो मेरे भाइयों की तरह थे। मैंने और अनवर भाई ने तकरीबन 40 साल तक स्ट्रगल की, अब्बासी भाइयों के लिए बहुत काम किया। वो हर दिल अजीज़ भाई था मेरा। मेरे से अल्फाज नहीं निकल रहे। आप यकीन करें, मेरे को जब से उनका इंतकाल हुआ बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ। अल्लाह उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे। और उन्होंने जो हमारी बिरादरी के लिए, अब्बासी बिरादरी के लिए, आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास के लिए जितना काम किया है, ये नाकाबिले फरामोश है। उनके इतने काम अगर गिनवाने में आ गया मैं तो 14-24 घंटे भी मेरे लिए कम पड़ जाएंगे। मेरी दिल से दुआ ये है कि उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे आदिल भाई जो हैं, मेरे जनरल सेक्रेटरी, मेरे इसहाक भाई जो हैं, मेरे जनरल सेक्रेटरी, मरकज़ के जितने भी लोग हैं, ये सब लोग बहुत अफसरदा हैं। और मैं इन लोगों के साथ अनवर भाई के गम में बराबर का शरीक हूँ। अल्लाह परवरदिगार उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज जैसा कि एक ताज़ियती रेफरेंस यहाँ मुनक्किद किया गया है आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, और उस शख्सियत के लिए ये ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किया गया है जिनके साथ इस नाचीज़ ने भी काफ़ी काम किया है। अनवर अब्बासी भाई ने ख़ानदान अब्बासिया को जोड़ने के लिए, ख़ानदान अब्बासिया के लोगों को यकजा करने के लिए और जो है इंसानियत की खिदमत के लिए बहुत से बेमिसाल और बेशुमार जो है वो काम किए। मैं उनके इस ताज़ियती रेफरेंस में उनके अहल खाना से और जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी के मरकज़ी सदर जनाब मोहम्मद इसहाक अब्बासी साहब, जनरल सेक्रेटरी आदिल अब्बासी साहब से भी इजहार हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करता हूँ। पूरा करें या अल्लाह ताला आदिल अब्बासी की जो साहिबजादा को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमा, या अल्लाह ताला लवाइक की कुर्सी में नबी और या अल्लाह ताला जुमला हाज़रीन के जो इस दुनिया से रुखसत हुए उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, या अल्लाह ताला जी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, या अल्लाह ताला जो हमारे मरकज़ी ओहदेदारान हैं जो भी बिरादरी के लिए खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज्बा का फरमा, बाहिमी मोहब्बत भाईचारा का फरमा, कराची में जो हमारी तंजीम है उसको मुनज़्ज़म फरमा, या अल्लाह ताला इसी तरह हम अपने बिरादरी का काम करते रहे। इसी में फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम। अल्लाह हमारे ख़ानदान को भी उनके लिए मुश्किल वक्त दूर करवाए, अल्लाह मेहर परेशानी से बचा, हमारे घरों में खैर अता फरमा।